الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ عزیزان محترم، جب نائب سلطنت کو یہ یقین ہو گیا کہ روس افغانستان پر حملہ نہیں کر سکتا تو انہوں نے مولانا سندھی کو بولا کہ آپ ترکی مشن بھیج دیں تاکہ ترکی 1,00,000 فوج کی کمک ایران کے بارڈر پہ لے آئے۔ تو مولانا سندھی نے ترکی کے مشن کے لیے 2 ممبروں کو انتخاب کیا، ایک شیخ عبد الباری، دوسرا شجاع الدین۔ پھر دونوں کو کچھ کاغذات دیے اور نائب سلطنت نے اپنا خط لکھ کے دیا ترکی گورنمنٹ کے نام، اور انہوں نے یہ لکھا کہ افغانستان ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اسی لیے ترکی 1,00,000 فوج کی کمک ایران کے بارڈر پر بھیج دے تو ہندوستان پر حملہ ہو جائے گا۔ یہ دونوں ممبر ترکی جا رہے تھے، جب ایران سے گزرے تو ایران میں انگریز فوج پھیلی ہوئی تھی، انہوں نے ان مشن کو گرفتار کر لیا۔ تو ان ممبروں نے بڑے عقل مندی کا ثبوت دے کر خط اور جتنے کاغذات تھے وہ جلا دیے اور اپنے پاس کوئی بھی ثبوت باقی نہ رکھا۔ اسی طرح یہ مشن گرفتار ہو گیا اور ترکی نہیں پہنچ سکا۔ دوسرا مشن جاپان کے لیے بھیجا گیا، جس کے 2 ممبر تھے، ایک ڈاکٹر متھرا سنگھ اور دوسرا شیخ عبد القادر۔ یہ مشن جب روس سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ گرفتار ہو گیا۔ متھرا سنگھ تو کسی بم حملے کے الزام میں گرفتار تھے، مطلوب تھے، تو انہیں تو پھانسی چڑھا دی گئی۔ باقی شیخ عبد القادر سے بیان لکھوا لیا گیا، جس بیان میں شیخ عبد القادر نے حکومت موقتہ ہند کے سربراہ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بتایا اور جتنی کارروائی ہے ان کے نام بتا دی، اور دوسری جو کارروائیاں تھیں وہ جنود اللہ تک کوئی تنظیم تھی جس کے نام سر تھونپ دی، اور مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ساتھیوں کسی کا بھی نام نہیں لیا۔ یہ پتہ تب چلا جب گورنمنٹ برطانیہ نے افغانستان کو یہ کہا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور وہاں پہ ہندوستانی کے ہندو بیٹھ کر ہمارے اوپر کارروائیاں کر رہے ہیں، تو حکومت افغانستان نے مولانا عبید اللہ سندھی اور کسی ساتھی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اور دوسری طرف لالا لاجپت رائے، وہ وزیر اعظم ہندوستان سے ملے اور انہوں نے بتایا کہ مسلمان افغانستان میں بیٹھ کر برطانیہ کے خلاف اور ہندوستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کو یہ معلوم تھا کہ یہ کارروائیاں ہندو کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہندو جو ہیں کارروائی تو خود کر رہے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری مسلمانوں کے ساتھ تھوپ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے لالا لاجپت رائے کو گرفتار کروا کے مروا دیا۔ دوسرے جو روشنی خطوط بھیجے گئے تھے حضرت شیخ ہلند کی طرف، وہ خطوط بھی ہندوستان میں ظاہر ہو گئے اور حضرت شیخ ہلند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیا گیا۔ اور ان خطوط میں کی وجہ سے انگریزوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر درہ دانیال پر اپنی فوجیں اتار دیں تاکہ ترکی 1,00,000 وہاں سے 1,00,000 فوج بھیجنے کی طاقت ہی نہ رکھے، اور ادھر سے اپنی فوج قتل عمار بھیج دی تاکہ وہ بصرہ پر قبضہ کر سکے۔ ہندوستان کے بعد برطانیہ کے پاس فوج بہت کم ہوتی تھی، اسی لیے وہ کیا کرتا تھا کہ پنجاب سے بھرتی کر کے فوج کو وہ پشاور بھیجتا تھا، پشاور سے کوئٹہ بھیجتا تھا، کوئٹہ کی فوج کو کراچی بھیجتا تھا، اور کراچی کو فوج کو ریزرو رکھتا تھا کہ کسی فوج کی کمک کو بھیجنے کے لیے اسے بھیجا دیا ہے۔ تو انگریز کا ارادہ یہ تھا کہ قتل عمار پر کراچی کی فوج وہاں پہ بھیجی جائے۔ تو جس طرح مولانا عبید اللہ سندھی کا کام حضرت شیخ ہلند نے اس کا کام افغانستان میں رکھا تھا، تو سندھ اور بلوچستان کی ذمہ داری مولانا محمد صادق کراچی والے کے حوالے کر دی تھی۔ تو مولانا محمد صادق کراچی والے نے کیا کیا کہ بلوچستان میں
ایک نور الدین مینگل قبیلہ کا سردار تھا، نوجوان تھا اور بڑا جوشیلا آدمی تھا. اس کو کہا کہ آپ بلوچستان میں شورش پیدا کر دیں اور چہچار بندرگاہ پر قبضہ کر لیں. تو بلوچستان میں شورش شروع ہو گئی. اب انگریز فوج چاہتا تھا کہ کوئٹہ کی فوج کو کراچی بھیجا جائے اور کراچی کی فوج کو چہچار قتل عمار بھیجا جائے تاکہ فوج کی مدد کے لیے وہاں پہنچ جائے. لیکن چونکہ بلوچستان میں شورش شروع ہو گئی تھی، اس لیے برطانیہ وہاں سے فوج نہیں ہلا رہا تھا، وہاں سے نہیں ہٹا سکا. تو کراچی کی فوج کو بھی وہ نہیں بھیج سکتا، اسی لیے قتل عمار کی فوج کو کمک نہیں پہنچ سکی اور ترکی کی فوج نے بڑھ کر اس کا محاصرہ کر لیا اور اسے گرفتار کر دیا. یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ کہ مولانا محمد صادق کھڈے والے کی یہ کارروائی تھی، جس کارروائی کی وجہ سے بصرے میں انگریز کو شکست ہو گئی. اور بعد میں جب انگریزوں کو پتہ چلا کہ اس کا بلوچستان میں کارروائی کرنے کی ذمہ داری مولانا محمد صادق کے اس کے پیچھے ہے، تو انہوں نے ان کو گرفتار کر کے پونا بھیج دیا. یہ ہمارے اسلاف کی تعریف ہے جو بغیر کہیں سر و سامانی کی حالت میں برطانیہ جیسی بڑی طاقت کے سامنے ڈٹ گئے تھے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارا حامی ناصر ہو اور اپنے اسلاف کی تاریخ کو بغور مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ باقی اس کے آگے اپلوڈ کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.